تم جب چاہو اسے اپنی بیوی بنا سکتے ہو۔ اس فتح کی خوشی میں تم کچھ اور بھی مانگو تو انکار نہیں کروں گا۔ آج کے دن تم اپنی ہر خواہش پوری کرانے کا حق رکھتے ہو۔ یسوتائی تموچن سے اور قریب ہوا اور دھیمی آواز میں اس نے کہا، اے سردار، اس موقع پر میری ایک خواہش ہے، لیکن اسے کہنے کے لیے میری ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ پہلے آپ وعدہ کریں کہ آپ میری اس خواہش کو رد نہیں کریں گے۔ تموچن نے جواب میں بآواز بلند کہا، یسوتائی تم کہو، کچھ کہو تو، قسم جاویدانی نیلے آسمان کی، جو چیز میرے بس کی ہے وہ میں تمہیں دوں گا۔ یسوتائی نے کہا، اے سردار، میری خواہش ہے کہ خطا کی یہ ساری لڑکیاں رہا کر دی جائیں اور انہیں اجازت دی جائے کہ یہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان سب لڑکیوں کے ماں باپ اس میدان سے باہر کھڑے ہیں اور اپنی بدقسمتی پر اور اپنی بیٹیوں کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں۔ اگر آپ ان لڑکیوں کی رہائی کا اعلان کر دیں تو وہ سب آپ کے حق میں دعا کریں گے۔ تموچن چند ثانیوں تک گردن جھکائے سوچتا رہا، پھر اس نے غور سے یسوتائی کی طرف دیکھا۔ خوشگوار سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی۔ وہ اٹھا، یسوتائی کا ہاتھ تھاما اور انتہائی شفقت اور نرمی سے اس نے کہا، اے یسوتائی، ان لڑکیوں کو میں ہرگز واپس کرنے والا نہ تھا۔ کوئی اور کہتا تو میں ہرگز نہ مانتا، لیکن اے یسوتائی، تمہاری بات اور ہے۔ میں پہلے ہی تمہارا کہا رد نہ کرتا تھا، اور اب تو مغولی کو ہرا کر تمہاری حیثیت پہلے سے بھی زیادہ پسندیدہ اور بلند ہو گئی ہے۔ اے یسوتائی، تم خود ہی اعلان کر دو اور ان لڑکیوں سے کہہ دو کہ یہ اب آزاد ہیں۔ ان میں سے اکثر کے ماں باپ ان کے ساتھ ہیں اور ان کے پاس سواریاں بھی ہیں، اور ہاں، جس کے پاس سواری نہ ہو اس کے لیے سواری کا بندوبست بھی کر دیا جائے گا، اور یہ بندوبست تموجو کرے گا۔ تموچن نے ذرا رک کر غور سے یسوتائی کی طرف دیکھا اور کہا، اے یسوتائی، اس لڑکی کا کیا بنے گا جسے تم نے مغولی کو ہرا کر جیت لیا ہے؟ اصولی طور پر تم اس لڑکی کے مالک ہو، اور میری خواہش بھی ہے کہ تم اس سے شادی کر لو۔ اگر تم منگولوں کے اندر طاقتور ترین جوان ہو تو وہ خطا کے علاقے کی حسین ترین لڑکی ہے۔ بوگدو کی قسم، تم دونوں کا خوب جوڑ رہے گا۔ یسوتائی نے سنجیدگی سے کہا، اے خان، دوسری لڑکیوں کی طرح یہ لڑکی بھی آزاد ہے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے گھر جائے گی۔ میں ابھی اس سے شادی نہیں کروں گا۔ پھر یسوتائی آگے بڑھا اور وہاں کھڑی ساری لڑکیوں کو اس نے اپنے اپنے گھر جانے کا کہہ دیا۔ لڑکیاں قطاروں سے نکل کر اور اپنے ماں باپ سے لپٹ کر خوشی کا اظہار کرنے لگیں، اور ان کے ماں باپ یسوتائی کا شکریہ ادا کرنے کے علاوہ اسے دعائیں دینے لگے۔ پھر وہ لڑکیاں اپنے ماں باپ کے ساتھ وہاں سے رخصت ہونے لگیں۔ یسوتائی شہنشین سے اتر کر اس طرف آیا جہاں بولائی کے پاس قرتینہ، اس کا باپ اور اس کی ماں تکدار کھڑے تھے۔ وہ ان سے ذرا فاصلے پر ہی رک گیا تھا اور ہاتھ کے اشارے سے بولائی کو اپنی طرف بلایا۔ بولائی جب اس کے پاس آیا تو یسوتائی نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا، اے میرے یہ لڑکی جسے میں نے مغولی سے بچایا ہے، اس کا نام قرتینہ ہے۔ یہ مسلمان ہے اور اپنے باپ کے قاتلوں کو تلاش کرنے کے سلسلے میں پہلے بھی اس سے مل چکا ہوں۔ بولائی نے اس کی بات کاٹ کر کہا، قرتینہ کا باپ سنجار اور ماں تکدار بھی وہاں کھڑی ہے۔ انہوں نے مجھے تم سے ملاقات کے سارے حالات تفصیل سے کہہ دیے ہیں۔ انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ تم مسلمان ہو، اس لیے قرتینہ نے تمہیں اپنے گھر سے دھدکار کر نکال دیا تھا۔ اب وہ اپنے رویے پر بے حد شرمندہ ہے اور مقولی سے بچانے کا شکریہ ادا کرنے کے علاوہ وہ اپنے گزشتہ سلوک پر جو غلط فہمی میں ہوا اس کی معافی بھی مانگنا چاہتی ہے۔ یسوتائی نے نقدی کی وہ تھیلی جو تموچن نے اسے دی تھی وہ اس نے بولائی کو تھما دی اور کہا، یہ تھیلی قرتینہ کے باپ سنجار کو دے دو، وہ بڑی مشکل سے اپنی گزر بسر کرتے ہیں۔ میں ایک مسلمان کی حیثیت سے ایک مسلمان کی مدد کر رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ وہ انکار نہیں کریں گے۔ اچھا، اب میں جاتا ہوں۔ یسوتائی وہاں سے پلٹنے کو تھا کہ قرتینہ، سنجار اور تکدار وہاں پہنچ گئے۔ سنجار نے آتے ہی اسے مخاطب کر کے کہا، اے عالم اسلام کی عظیم فرزند، میں تیری عظمت کو، تیرے کردار و اخلاق اور تیری قومی اور دینی حمیت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ تو کیا خوب اپنے مقابل کی بے ضمیری کے خوابوں کو توڑتا ہوا ہواؤں کی طرح بلند و بالا ہو کر نکل گیا تھا۔ تو نے اپنے احساس کو صرف لفظوں میں نہیں بلکہ پسندیدہ ترین عمل میں سمو دیا۔ تو نے اپنے طرز مسلمانی پر حرف نہ آنے دیا۔ اے سمندر کو قطرے میں سمو دینے والے جوان، تو نے اس میدان میں ثابت کر دیا ہے کہ تیرے افعال جامد نہیں طوفانی ہیں، تیرے ارادے، تیری خواہش مزمحل نہیں تازہ دم ہیں۔ واہ، تو نے اپنے ایمان کی ضد کو کیا خوب روندا۔ کاش میرے پاس الفاظ ہوتے کہ میں تیری اس کارگزاری کا شکریہ ادا کر سکتا۔ پھر بھی میں تیرا ممنون ہوں کہ بے حیائی کے اس میدان میں تو نے میری بیٹی کی جان اور عصمت کی حفاظت کی۔ یسوتائی نے کہا،
میں نے آپ لوگوں پر کوئی احسان نہیں کیا، یہ میرا قومی اور دینی فریضہ تھا جو میں نے پورا کیا ہے۔ اس موقع پر قرطینہ آگے بڑھ کر یسوتائی سے کچھ کہنا چاہتی تھی، پر اسی دوران یسوتائی نے بولائی سے کہا، بولائی اگر ان کے پاس سواری ہے تو ٹھیک، نہ ہو تو تم جا کر تموجو سے میرا نام لے کر کہنا، وہ انہیں سواری مہیا کر دے گا۔ اب میں جاتا ہوں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی یسوتائی وہاں سے ہٹ کر اپنے گھر کی سمت چلا گیا۔ قرطینہ نے دکھ اور تاسف سے کہا، میں تو ان کا شکریہ بھی ادا نہ کر سکی اور وہ چلے گئے۔ سنجار نے اپنا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا، اس سے ظاہر ہے کہ اس کا دل ابھی تک ہماری طرف سے صاف نہیں ہے، اور صاف ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم نے اس سے سلوک ہی ایسا کیا تھا۔ سنجار خاموش ہوا تو بولائی نے وہ نقدی کی تھیلی جو یسوتائی نے اسے دی تھی سنجار کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ یسوتائی نے آپ کے لیے دی ہے اور کہا ہے کہ میں ایک مسلمان کی حیثیت سے دوسرے مسلمان کی مدد کر رہا ہوں، لہٰذا مجھے امید ہے کہ آپ یہ نیکی قبول کرنے سے انکار نہیں کریں گے۔ اس تھیلی کی طرف ہاتھ بڑھانے سے قبل سنجار نے جواب طلب نگاہوں سے قرطینہ کی طرف دیکھا۔ جواب میں قرطینہ نے کہا، اے میرے باپ، آپ انکار نہ کریں بلکہ یہ تھیلی قبول کر لیں۔ ایک تو یسوتائی کا مسلمان ہونا اب ثابت ہو چکا ہے، اور اب اگر ہم نے یہ تھیلی لینے سے انکار کیا تو وہ ہم سے اور دور ہو جائیں گے۔ دوسرے، جس جذبے کے تحت وہ ہمیں یہ رقم دے رہے ہیں، اس سے ہمیں انکار کرنا ہی نہیں چاہیے۔ سنجار نے تھیلی لے لی اور بولائی سے کہا، اب ہم یہاں سے کوچ کرتے ہیں، ہمارے پاس سواری کا انتظام ہے، ہماری طرف سے ایک بار پھر یسوتائی کا شکریہ ادا کر دینا۔ اس کے بعد وہ تینوں ایک ہی گھوڑے پر سوار ہو کر خطا کے دوسرے لوگوں کے ساتھ وہاں سے کوچ کر گئے، جبکہ بولائی گھر کو چل دیا۔ کرایت ترکوں سے بدترین شکست کھانے کے بعد تموچن کے لیے مسائل اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ شمال کے وحشی خانہ بدوش قبائل کا ہمیشہ سے یہ طریقہ تھا کہ وہ بڑھتی ہوئی قوت کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس سے انہیں دو فائدے ہوتے تھے، ایک تو ان کی اپنی حفاظت بہتر طور پر ہوتی تھی، اور دوسرے انہیں زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے کے مواقع میسر آتے تھے۔ تموچن کے خلاف بھی ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ جب اس نے توغرل سے شکست کھائی تو وہ قبائل جن پر وہ کبھی بزور غلبہ حاصل کر چکا تھا اس کے خلاف بغاوت کی باتیں کرنے لگے، اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ صحرائے گوبی اور شمالی برفستانوں کے یہ سارے وحشی قبائل تموچن کو چھوڑ کر ارطغرل سے جا ملیں گے۔ لیکن اپنی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے تموچن نے دو کام کیے۔ پہلا کام جو اس نے کیا وہ یہ تھا کہ اس نے کرایت ترکوں کے سردار طغرل کو یہ خط لکھا، اے خان، گزرے دنوں میں تیرے آدمیوں نے لڑائی کی لوٹ مار کا وہ سامان اپنے پاس رکھ لیا جو قاعدے کے مطابق میرا ہونا چاہیے تھا، پھر یہ سامان ہم نے خاموشی سے تیرے حوالے کر دیا۔ پھر یاد کرو اے خان، درائے قراسو کے کنارے تمہارے مہمان خانے کے اندر میں اور تم نے اکٹھے قسم کھائی تھی کہ ہم پھوٹ ڈالنے والوں کی چغلیوں کو نہیں سنیں گے، بلکہ کوئی بات ہوگی تو اس کے متعلق آپس میں بات چیت کر لیا کریں گے۔ اور پھر میں نے کبھی نہ کہا کہ مجھے کم حصہ ملا ہے اور یہ کہ میں زیادہ حصے کا حقدار ہوں۔ اے خان، جب بیل گاڑی کا ایک پہیہ ٹوٹ جاتا ہے تو بیل آگے نہیں بڑھ پاتے، کیا میں تیری قبت کا پہیہ نہ تھا؟ اے خان، تو مجھ سے کیوں خفا اور ناراض اور کیوں مجھ پر حملہ آور ہوتا ہے؟ یہ خط لکھ کر تموچن نے ایک طرح سے اپنے دل کی بھڑاس نکال لی تھی۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ سارے ماتحت قبائل میں تیز رفتار قاصد بھجوائے کہ وہ قراقرم قرولکائی یعنی مجلس مشاورت میں حصہ لیں۔ غیر متزلزل ارادے کے ساتھ جو کچھ تموچن کر سکتا تھا وہ اس نے کیا۔ تیز رفتار قاصد دوڑانے کا اس کو خاطر خواہ جواب ملا۔ بہت جلد اس کے اپنے علاقے کے خان، مغل، مکریت اور دیگر قبائل کے سردار اس کے پاس پہنچ گئے۔ اس قرولتائی یعنی مجلس مشاورت کے لیے ایک بہت بڑے یورت کا بندوبست کیا گیا تھا۔ مقررہ وقت پر سارے قوانین اور سردار لامبے لامبے لبادوں اور مرصع کمربندوں سے مزین ہو کر یورت کی جلتی ہوئی آگ کے گرد جمع ہو گئے جو یورت قرولتائی کے لیے نصب کیا گیا تھا۔ آگ کی تیز لپٹوں کی سرخ روشنی میں ان سرداروں کے پیتل جیسے چہروں پر شکنیں تھیں اور انہی شکنوں کو تموچن دور کرنا چاہتا تھا۔ جب تمام سردار جمع ہو گئے تو تموچن نے ان سے سوال کیا، اس حالیہ شکست کے بعد ہمیں طغرل کے خلاف کیا لاہ عمل مرتب کرنا چاہیے؟ ان میں سے بعض سرداروں نے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں کرایت ترکوں کی اطاعت قبول کر کے طغرل
और उसके बेटे को अपना आका तस्लीम कर लेना चाहिए। लेकिन ये गिनती के चंद सरदार थे जिन्होंने ये मशवरा दिया। बाकियों ने तुगरल और किरायत तुर्कों के खिलाफ जंग का नारा मारा और तमोचन को अपना आका बनाने की तजवीज़ पेश की, और इस तजवीज़ को बखुशी कबूल कर लिया गया। यानी वही हुआ जो तमोचन चाहता था। तब सरदारों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर उसे अपना आका तस्लीम कर लिया और उसे सरदारी का एक असा पेश किया गया। सरदारी का ये असा थाम कर तमोचन ने योरत की आग के पास जमा सब सरदारों को मुखातिब करते हुए कहा, सब कबीलों में मेरे हुक्म की तामील होगी और मुझे हक होगा कि मैं जिसे चाहूं सजा दूं। शुरू दिन से ही मैं तुम लोगों से कहता आया हूं कि 3 दरियाओं की दरमियानी सरजमीनों का एक आका होना चाहिए। ये बात पहले तुम्हारी समझ में ना आई थी। अब जबकि तुम लोगों को ये डर है कि आने वाले दिनों में करायत तुर्कों का सरदार तुगरल तुमसे वही सुलूक करेगा जो उसने मेरे साथ किया है, तो तुमने मुझे अपना सरदार मुंतखब कर लिया है। पहले मैंने तुम लोगों को कैदी औरतें, योरत और रेवड़ दिए थे। अब मैं तुम लोगों के लिए जमीनों और अपने आबाओ अजदाद के बनाए हुए कवायद की हिफाजत भी करूंगा। इस खिताब के बाद तमोचन ने उन सरदारों को एक शानदार ज़ियाफत दी और फिर यह इजलास खत्म हो गया और इसके साथ ही करायत तुर्कों पर ज़रब लगाने के लिए जंग की तैयारियां वसी पैमाने पर शुरू हो गईं। जाड़ों में सहराए गोबी के अंदर जंग की तैयारियां अपने उरूज पर थीं। अब यह सारा इलाका एक तरह से 2 हरीफों में बट गया था। झील बेकाल के मशरिक में तमोचन की जंगी तैयारियां खौफनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही थीं और दूसरी तरफ तुगरल भी अपनी हरबी तैयारियों में मसरूफ था। तमोचन ने करायत तुर्कों पर हमलावर होने में पहल की। बर्फ अभी पिघलना शुरू नहीं हुई थी कि तमोचन ने एक बहुत बड़े लश्कर के साथ तुगरल की तरफ कूच किया। तुगरल को भी इस कूच की खबर हो गई थी, लिहाजा वो भी अपने लश्कर के साथ अपने इलाकों में आकर खैमाजन हो गया था। इस बार तमोचन ने इंतहाई अय्यारी और चालाकी से काम लिया। उसने तुगरल के लश्कर की तरफ एक मंगोल को रवाना किया। उसे खूब समझा दिया कि उसे तुगरल के सामने जाकर किस तरह और किस किस्म की गुफ्तगू की इब्तिदा करनी है। ये मंगोल किरायत तुर्कों के लश्कर में दाखिल हुआ और तुगरल से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। जब उसे तुगरल के सामने पेश किया गया तो तुगरल ने उससे पूछा, तुम कौन हो और किस सिलसिले में मुझसे मिलना चाहते हो? मंगोल ने अपनी पूरी फरेबकारी और अय्यारी का मुजाहिरा करते हुए कहा, ऐ किरायत तुर्कों के अजीम सरदार, कभी मैं तमोचन के लश्कर का एक वफादार सरदार हुआ करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे और तमोचन के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो गए। फिर गलतफहमियां बढ़ती रहीं, यहाँ तक कि मुझे खदशा हो गया कि तमोचन मुझे किसी भी वक्त कत्ल करा देगा। लिहाजा मैं भागकर आपके पास आ गया। अब मैं आपके लश्कर में रहकर तमोचन के खिलाफ आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। तुगरल चंद सानियों तक उस मंगोल को बगौर और शक्को शुबे की निगाह से देखता रहा। फिर उसने पूछा, तुम हमारे दरमियान रहकर हमारी क्या खिदमत कर सकते हो? मंगोल ने जवाब दिया, फिल वक्त मैं आपकी ये खिदमत कर सकता हूँ कि आपको ये बता दूं कि तमोचन की सरकर्दगी में आप पर हमलावर होने के लिए आने वाला मंगोलों का लश्कर कहाँ है और किस तरफ से आ रहा है, और इस तरह उसके खिलाफ मंसूबाबंदी करके आप उसे बदतरीन शिकस्त दे सकते हैं। गो के मंगोलों का लश्कर अभी यहाँ से काफी दूर है, फिर भी आप उस पर निगाह रखकर उसके खिलाफ कामयाब कार्रवाई कर सकते हैं। तुगरल ने खुशी और इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, ऐ अजनबी मंगोल, मैं तुम्हारी इस पेशकश को कबूल करता हूँ। मैं अपने चंद सवारों को तुम्हारे साथ अभी और इसी वक्त रवाना करता हूँ ताकि वो ये अंदाजा लगाएं कि मंगोल किन रास्तों से इस तरफ आ रहे हैं और उनके इस तरफ आने वाले लश्कर की तादाद क्या है। इस तरह ये जंग जीतना हमारे लिए सहल हो जाएगा। मंगोल ने सर झुकाते हुए कहा, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तुगरल ने उसी वक्त मंगोल के लश्कर पर निगाह रखने के लिए अपने कुछ सवार उस मंगोल के साथ रवाना कर दिए। वो मंगोल किरायत तुर्कों को ऐसे रास्तों पर लेकर आगे बढ़ा जो कोहिस्तान की भूल भुलैयों से होकर निकलते थे और उन पर मुसाफत करने में काफी वक्त बर्बाद होता था, जबकि मंगोल उन रास्तों के करीब ही कोहिस्तानों और घाटियों में से होकर गुजरने वाले एक ऐसे रास्ते के जरिए हमलावर होने को आ रहे थे जो किरायत तुर्कों की पुश्त की तरफ से उस मैदान के अंदर आ खुलता था जिसके अंदर किरायत तुर्क पड़ाव किए हुए थे। जिस वक्त ये मंगोल किरायत तुर्कों के पड़ाव से रवाना हुआ, उस वक्त मंगोल किरायत तुर्कों के उस पड़ाव के बिल्कुल करीब आ चुके थे। वो मंगोल किरायत तुर्कों के साथ अभी उनके पड़ाव से कुछ दूर ही गया था कि उसने कोहिस्तानों की ओट में से दूसरे रास्ते से किरायत तुर्कों की पुश्त की तरफ जाते अपने मंगोल लश्कर के चंद परचमों को देख लिया जो जरा कम बुलंदी वाले टीलों के ऊपर से उसे दिखाई दिए गए।
وہ تو اچھا ہوا کہ ان کرایت ترک سواروں نے ان پرچموں کو نہ دیکھا، ورنہ وہ اس منگول کو قتل کر کے اپنے سردار طغرل کو منگول لشکر کی آمد سے مطلع کر دیتے۔ اس منگول کو اندیشہ ہوا کہ اگر ترکوں نے منگولوں کے پرچم دیکھ لیے تو وہ اپنے لشکر کو اطلاع کر دیں گے، اور اس طرح منگولوں کو ایک ناقابل برداشت تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا وہ فوراً اپنے گھوڑے سے اترا اور گھوڑے کے سموں کا بغور جائزہ لینے لگا۔ ترک سواروں میں سے ایک نے اس سے پوچھا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ منگول نے جواب دیا، تم لوگ ذرا رک جاؤ، میرے گھوڑے کے سم میں پتھر آ گیا ہے، اسے نکال لوں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ترکوں نے منگول کی اس بہانہ سازی کو حقیقت سمجھ لیا اور رک گئے۔ اتنی دیر میں منگولوں کا ہراول لشکر جو یسوتائی کی سرکردگی میں کام کر رہا تھا ترکوں پر حملہ آور ہو گیا، اور اس کے پیچھے پیچھے تموچن اپنے سارے لشکر کے ساتھ کرایت ترکوں پر بھوکے بھیڑیوں کی طرح جھپٹ پڑا۔ کرایت ترکوں میں ایک شور اور واویلا برپا ہو گیا، کیونکہ منگولوں نے ان پر اچانک حملہ کر کے ان کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ لہٰذا اس منگول کے ساتھ جانے والے ترک یہ شور سن کر فوراً اپنے لشکر کو پلٹ گئے، اور منگول وہاں سے بھاگ کر اور اپنی جان بچا کر اپنے لشکر سے جا ملا۔ شام تک ترکوں اور منگولوں کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوتی رہی۔ ترکوں پر چونکہ اچانک اور بے خبری میں حملہ ہوا تھا، لہٰذا ان کی صفوں میں بدنظمی اور انتشار پیدا ہو گیا تھا، اور اس افراتفری کے عالم میں ان کا قتل عام شروع ہو گیا تھا، یہاں تک کہ ان کا سردار طغرل اور اس کا بیٹا بھی زخمی ہو گئے۔ پھر اپنے لشکر کی یہ حالت دیکھ کر وہ دونوں ہی میدان جنگ سے بھاگ نکلے، لیکن ان دونوں کی بدقسمتی کہ وہ اس فرار کے دوران ایک ایسے ترک سردار کے ہتھے چڑھ گئے جو ان کا بدترین دشمن تھا۔ اس ترک سردار نے ان دونوں باپ بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور ان دونوں کے سر کاٹ کر ان کو چاندی سے مرصع کر کے اپنی عظمت کے اظہار کے لیے اپنے خیمے میں سجا لیا۔ اپنے سردار طغرل اور اس کے بیٹے کے بھاگ جانے کے باوجود ترک میدان جنگ میں ڈٹے رہے اور کسی بھی صورت میں پسپا ہونے کو تیار نہیں تھے۔ تموچن نے جب دیکھا کہ ترک جھکنے والے نہیں ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگ طول پکڑ جائے اور اسی کے خلاف کوئی صورت اختیار کر جائے، لہٰذا اس نے جنگ میں بری طرح مصروف ترکوں کے اندر یہ اعلان شروع کرا دیا کہ طغرل اور اس کا بیٹا دونوں اپنی جان بچا کر بھاگ گئے ہیں، لہٰذا اگر وہ ہتھیار ڈال دیں تو ان کی جاں بخشی کر دی جائے گی اور انہیں تموچن کے لشکر میں شامل کر لیا جائے گا، اور لشکر میں ان کی عزت اور وقت منگولوں کے برابر ہوں گے۔ تموچن کی یہ ترکیب کامیاب رہی اور ترک ہتھیار ڈال کر اس کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ تموچن کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی تھی، اور کرایت ترکوں کے اس کے لشکر میں شامل ہو جانے سے اس کی عسکری حیثیت بھی بڑی مضبوط اور پائیدار ہو گئی تھی۔ جب وہ کرایت ترکوں کے پڑاؤ میں داخل ہوا تو ڈھیروں دولت اور خوراک کے ذخائر اور بہت سا سامان بھی اسے ملا، جس میں پتلی سیکل کی ہوئی تلواریں، گھوڑوں کی زینیں جن پر لمبی ریشم اور سرخ نرم کپڑا بچھا ہوا تھا، اور چاندی کی رکابیں تھیں، ان گنت خیمے اور ایسے یورت جن کا استر زرعی اطلس کا تھا شامل تھے۔ اس فتح کی تموچن کو بے حد خوشی ہوئی، لیکن ساتھ ہی اسے یہ دکھ اور افسوس بھی ہوا کہ وحشی ترک قبائل کا سردار توختہ بیغ اور اس کا اپنا ایک رشتے کا بھائی جاموقا، جو ہر وقت طغرل اور اس کے بیٹے کو اس کے خلاف بھڑکاتے رہتے تھے، اپنی جان بچا کر میدان جنگ سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس عظیم فتح کے بعد تموچن جب اپنے مرکزی شہر واپس گیا تو وہاں پھر ایک قرولتائی یعنی مجلس شورا منعقد کی گئی۔ ان قرولقائی میں ان سب خوانین اور سرداروں نے شرکت کی جنہیں تموچن نے فتح کیا اور اب جو اس کے ماتحت کام کر رہے تھے۔ اس قرولقائی میں سب سرداروں نے یہ سوال اٹھایا کہ ایشیائے بلند کی تمام قوموں پر حکومت کرنے کے لیے ایک ایسے آدمی کا انتخاب کریں جو ایک فرد واحد، ایک شہنشاہ کی حیثیت سے کام کرے۔ سب کا خیال تھا کہ اپنوں ہی میں سے کسی ایک کا انتخاب ہونا چاہیے جس کی حکومت سب پر مسلم ہو۔ اس عظیم کام کے لیے سب کی نظریں تموچن پر ہی آ کر ٹھہری کہ وہ شمال کے ساری وحشی قبائل کا واحد حکمران ہوگا۔ پھر قرولقائی میں شامل سرداروں نے یہ آواز بھی اٹھائی کہ جب ہم نے تموچن کو اپنا حاکم اعلیٰ منتخب کر لیا ہے تو اسے کوئی مناسب خطاب بھی دیا جائے۔ لہٰذا طے یہ پایا کہ مستقبل کی پیشگوئی کرنے والا کوئی فرد تموچن کے لیے کسی ایسے خطاب کا چناؤ کرے جو اس کے شایان شان ہو۔ اس قرولقائی میں مستقبل کی پیشگوئی کرنے والے دو شخص تھے، ایک یسوچستائی جو یسوتائی کا استاد بھی تھا، اور دوسرا بیکی تھا جس کا تعلق یوریان گوت قبیلے سے تھا،
और जिसने तमोचन के तबतंगरी की जगह संभाल ली थी।